यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी इन्होंने नौजवानों को टारगेट किया क्योंकि एक लेटर दैट हैव रिसीव्ड इट्स अबाउट कोविड। वो तो खुद ही कंफ्यूज है, मेरी स्पेस ऑलरेडी इनने बहुत चोक कर दी है, मगर जितने भी हमें लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसे हमने हदरपुरा में देखा। प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है वाइब्रेंट एकेडमी राजबाग, जहां 15 और 18 दिसंबर को मेगा स्कॉलरशिप का इनकार हो रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमने यहाँ यूथ की एक मीटिंग रखी थी और काफ़ी दिनों से हम तैयारी कर रहे थे और ये सोच के तैयारी कर रहे थे क्योंकि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अपनी पार्टी है या पीसी है, सब जो है मीटिंग्स कर रहे हैं। तो हमने अपना प्रोग्राम बनाया था कि हम यहाँ एक यूथ का कन्वेंशन करेंगे। पहले तो हमने कई बार कोशिश की कि हमें बाहर कहीं स्पेस मिले, इनको लेटर भी लिखा डीसी साहब को यूथ कन्वेंशन के लिए, इससे बहुत पहले, पर उसका कोई हमें जवाब नहीं मिला। उसको कोविड ज़्यादा था भी नहीं। तो उसके बाद जब हमने देखा सब पार्टीज़ कर रही हैं, तो उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यूथ का कन्वेंशन किया, अपनी पार्टी ने भी जड़ी बल में भी किया, घर में भी किया। तो हमने भी एक फंक्शन रखा यूथ का यहाँ, और जिसके लिए तकरीबन मैं उनकी भी जो अपने हमारे जो नौजवान हैं जो हज़ारों की तादाद में आज श्रीनगर आए थे, जिनको न सिर्फ रोका गया बल्कि उनकी पिटाई भी की गई, दे वर रफ्ड अप, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए, कहीं पर उनके मोबाइल छीने गए, कईयों को उनको थाने के अंदर बंद भी किया, जैसे आरिफ लाइगुरु अभी भी बंद है। तो इस तरह से हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या वजह है। आज भी अनंतनाग में उमर साहब का जलसा है, कल उनका बारामुल्ला में था, उसके अलावा अपनी पार्टी का परसों कोई ज्वाइनिंग थी उनके घर में, जड़ी बल में जलसा था, इसी तरह पीसी का जलसा, इसी तरह कांग्रेस के कई जलसे हो गए जिसमें आज़ाद साहब, मीर साहब, और उससे सबसे बड़ी बात कि हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर इस वक्त यूपी में बहुत बड़ी बड़ी रैलीज़ कर रहे हैं, उस यूपी में जहां गंगा में लाशें बहीं हज़ारों की तादाद में। तो यहाँ हमें समझ नहीं है कि यकायक क्या हो गया कि रात को इन्होंने कोई चिट्ठी भेजी थी, जो हमने मॉर्निंग में टेलीविज़न पे देखा, तो हमने कागज़ वागज़ देख लिए। तो उसमें कोई चिट्ठी थी कि भाई उसमें लिखा गया था कि क्योंकि ये हमारा अपना घर है, इसमें तो परमिशन की ज़रूरत नहीं थी। इन व्यू ऑफ द रिपोर्ट रिसीव्ड फ्रॉम सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीनगर एंड COVID-19 restrictions in place, it's hereby ordered that the scheduled youth conference that is to be held by PDP at Gupkar is not allowed. तो कोविड का पीडीपी के लिए कोविड क्यों है? तो हमें लगता है कि जो इनका नैरेटिव है, जो बीजेपी का नैरेटिव है, जो उस नैरेटिव को चैलेंज करता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क के अंदर बताते हैं जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, और हम उस नैरेटिव को चैलेंज करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो नौजवान होता है। आज भी इन्होंने नौजवानों को टारगेट किया क्योंकि एक यूथ मीटिंग थी, यूथ इंटरेक्शन था, जिसमें नौजवानों को जेल, नौजवानों को यूएपीए, नौजवानों के पीएसए, नौजवानों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, नौजवानों की नौकरियां जो है बाहर के लोगों को बांटी जा रही है, हर तरह से नौजवान को डिसएम्पावर किया जाता है। और मुझे ये खदशा है कि ये जानबूझ के जो पीडीपी की एक जो हम डेमोक्रेटिक स्पेस में, एक जमहूरी स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि नौजवान उसमें आ जाए, क्योंकि ये चाहते हैं नौजवान जो है वो बेहाल और बददिल होके वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, जिसमें इनके लिए उसको मारना आसान हो जाता है, जैसा हमने हदरपुरा में देखा। उससे पहले वो जो शाहिद लड़का था आर्मिनी का, उसका देखा। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये जो इस किस्म के केसेस हैं, शाहिद जो लड़का उस दिन मारा गया, आज तक उसके घर सरकार की तरफ से कोई नहीं गया। तो मैं आपके इससे ये कहना चाहती हूँ कि हमारे कश्मीरियों के डीएनए में सरेंडर नहीं है, और ना ही मेरे डीएनए में है। अगर ये सोचते हैं इस तरह दबा के, धमका के, हमें तंग करके, सबोटाज करके, हमारे लोगों को पीट के, जेलों में डाल के, उनके कपड़े फाड़ के, उनकी बेइज्जती करके, उनकी गाड़ियां तोड़ के ये हमें जो है हमारे हौसले कम कर सकते हैं,
ایسا کچھ نہیں ہے. میں اپنے نوجوانوں کو سلام کرنا چاہتی ہوں. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے مشکل حالات میں بہت کوشش کی. کہیں 15 اسپاٹس تھے جہاں انہوں نے سری نگر کو, آپ کو بھی معلوم ہوگا, جہاں سے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو ہے اندر گھسنے نہیں دیا, آنے نہیں دیا, چلنے نہیں دیا, اور جہاں کسی نے کوشش کی وہاں ان کے ساتھ they were roughed up, they were beaten up, their clothes were torn. تو جو ان سے بن پڑا وہ چلا. پر مجھے یہ عجیب لگتا ہے کہ یہ جو ایل جی صاحب ہیں, how can his administration be so brazen? آپ کووڈ کا بہانہ کرتے ہو اور دوسری طرف سے آپ دوسری پارٹیز کو جلسہ جلوس کرنے دیتے ہو. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کووڈ ہے اور وہ بھی یہاں گھر کے اندر. یہ اب تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ سیکیور نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے تو پھر سیکیور کون سی جگہ ہے؟ تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم ان کو میسج دینا چاہتے ہیں, دلی والوں کو بھی اور جو ان کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ ہم نے جموں کشمیر کی سالمیت, جموں کشمیر کی دفاع, جموں کشمیر کے حقوق, جموں کشمیر کے تشخص کی جو لڑائی ہم نے شروع کی ہے مفتی صاحب کے وقت سے, مسئلہ کشمیر حل کرنے کی, اس میں ہم جدوجہد کریں گے. اس میں ہماری طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر سمجھوتا ہو جائے ان کے ساتھ تو پھر یہ آپ کو پوری سپیس دیں گے, آپ جو کرنا چاہتے ہوں گے کرنے دیں گے. مجھے اننت ناگ, مجھے ساؤتھ کشمیر جانے ہی نہیں دیا جاتا ہے. بہت مشکل سے کبھی میں اپنے والد کے وہاں جانا چاہتی ہوں, بڑی مشکل سے جانے دیا جاتا ہے. میں شاہد کے گھر جانا چاہتی تھی, میں پرویز جس کو سومو میں مارا اس کو میں گھر جانا چاہتی تھی. کہیں بھی میری سپیس آلریڈی ان نے بہت چوک کر دی ہے. مگر جتنی بھی ہمیں سپیس ملے گی, میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ان کے جال میں مت آئیے. یہ چاہتے ہیں, یہ آپ کو اتنا زیادہ فرسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یا آپ ڈرگ ایڈکٹ بن جاؤ, یا بندوق اٹھاؤ یا پتھر اٹھاؤ, تاکہ ان کو آپ پہ اٹیک کرنے کا, گولی مارنے کا ایک بہانہ ملے, جیسا یہ کر رہے ہیں. آپ کو نے کہا ہماری سڑکیں خون سے لت پت ہے. اسی لیے میں دلی بھی گئی, وہاں بھی ہمارے ساتھ بہت کم لوگ تھے, اور آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ کس بہانے سے ہم وہاں پہنچے. آج تک کا بہانہ کیا, اس کے بعد کافی پینے کا بہانہ کیا کہ ہم کافی پینے جا رہے ہیں کناٹ پلیس, اور پہنچتے پہنچتے وہاں پہنچ گئے, اور 10-12 لڑکے میرے ساتھ ٹوٹل تھے. مگر میں میسیج دینا چاہتی تھی پورے کنٹری کو کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک نہیں ہے, جموں کشمیر کی سڑکیں خون سے لت پت ہے, اور وہی اصلی حقیقت ہے. اور اگر بی جے پی یا ان کے جو کرونیز ہیں, جو ان کی یہاں ایڈمنسٹریشن ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اصلی نیریٹو کو ہٹا کے جھوٹ بولیں گے لوگوں سے, تو اس کا ہم پردہ فاش کریں گے, اور ہم ڈٹ کے اپنی جگہ پہ ڈٹ کے رہیں گے. اور جو ہمارے یوتھ کے لڑکے ہیں وہ بھی, ان کا بھی اس ایجنڈا پہ یقین ہے, وہ بھی ڈٹیں گے اس پہ. جب تک یہ مسئلے کشمیر کو حل نہیں کرتے ہیں, خون خرابہ بند نہیں ہوتا ہے, تب تک ہم جو ہیں آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں. تھینک یو سو مچ. Anyway, you want to ask anything? دیکھیے نا, this is the letter that I have received. It's about COVID. وہ تو خود ہی کنفیوزڈ ہیں, ان کو خود بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا بولیں, کون سا ایکسکیوز دیں. بیکاز جب انہوں نے کووڈ کا ایکسکیوز دیا تو آج کئی پارٹیز کی میٹنگز ہو رہی تھی, اننت ناگ میں ہو رہی تھی, کہیں اور ہو رہی تھی, تو ان کو لگا یہ بہانہ چلے گا نہیں. اگر یہ سیکیور نہیں ہے, جہاں بی بی کینٹ ہے, جہاں ہم لوگ رہتے ہیں, وی آئی پیز رہتے ہیں, یہاں آپ کا گورنر ہاؤس ہے, اگر یہ جگہ سیکیور نہیں ہے تو پھر کون سی جگہ سیکیور ہو سکتی ہے؟ دیٹ از ریڈیکولس, یو نو. آپ نے حیدر پورہ انکاؤنٹر کی بات کی, اس میں انکوائری کی بات کی گئی تھی, 15 ڈیز میں رپورٹ آنی تھی, 20 دن سے زیادہ ہو چکی ہے. کشمیر کے اندر حیدر پورہ کی رپورٹ نہیں آئی, لیکن جب ہم لوگ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس کی دیکھتے ہیں تو 21 پیرا فورسز پر ایف آئی آر بھی رجسٹر ہو چکی ہے. کس طرح سے ڈفرینس آف جسٹس آپ اس میں دیکھیں گے؟ نہیں, وہ تو بالکل ہے کہ یہ تو دوہرا ماپ ہے, ان کا جو پالیسی ہے بالکل الگ ہے. انفارچونیٹلی مائنورٹیز کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے, بہت ہی نیگیٹو ہے. پر اس ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی ایم شیور کہ ناگالینڈ میں ان نے ایف آئی آر ضرور درج کی, مگر یہ وہاں بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے. یہ آپ آج ہی مجھ سے لکھ کے لے لیجئے. انہوں نے وہاں اس وقت خاموشی کے لیے ایف آئی آر تو کی, پر کہ یہ خود اسی وقت سے یہ نیریٹو چلا رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے سیلف ڈیفینس میں گولی چلائی. سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو جسٹس ٹو اینی ون. ان کے ڈی این اے میں جسٹس دینا ہے ہی نہیں, خاص پر جہاں پر سیکورٹی فورسز کی بات آتی ہے. تو اس لیے جو حیدر پورہ کا ثانیہ ہے, اس میں جو تیسرا لڑکا ہے عامر ماگرے,
وہ بہت غریب فیملی سے ہے, اس کو ملیٹنٹ بتا کے اس کو ڈپرائیو, نہ صرف اس کی لاش نہیں دے رہے ہیں گھر والوں کو, بلکہ جو کمپنسیشن ہے اس سے بھی اس کو ڈپرائیو کرتے ہیں, جو اس سے بڑا اور ظلم کیا ہو سکتا ہے. Anything else? You want to ask anything? نہیں دیکھیے نا, آپ تو ابھی جو آپ, میں نے جو پہلے, اس سے پہلے 2 مہینے پہلے جب کووڈ بالکل ختم ہو گیا تھا, تب ہم نے لیٹر لکھے تھے, پر کوئی they don't respond to us. So we thought کہ اگر گھر میں کریں گے, بیکاز جیسے 2 دن پہلے اپنی پارٹی کی لیڈر نے گھر میں فنکشن کیا, زڑیبل میں بھی کیا, عمر صاحب باہر بھی کر رہے ہیں, انہوں نے نسیم باغ میں بھی کیا, تو ہم نے سوچا ہم یہاں کریں گے, وچ واز بہت نیچرل سی چیز تھی. مگر ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہمارے لڑکوں سے, ہمارے جوانوں سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ طرح طرح کا کووڈ کا بہانہ کر کے جو ہے they will sabotage the whole program. ابھی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی, تو آپ رنجیت ہر اینڈ پہ شروع کرو. جب ہم لوگ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی کشمیر کی بات کریں, اب محبوبہ مفتی نیشنل کانفرنس سے لے کر تمام باقی پارٹیز کے لیے بھی اب ایک ٹارگیٹ بن چکی ہے. نیشنل کانفرنس کی بھی ریسنٹ آپ دیکھ لیں, جو ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں اس میں بھی آپ کا نام خوب انہوں نے استعمال کیا. دیکھیے, میں ایک, ہماری جماعت, ہمارے یوتھ, خاص کر ہم یوتھ کو زیادہ سپیس دے رہے ہیں, سو کیونکہ دے آر دا وکٹمس ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم. ہم ایک بڑے مقصد کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ایک بڑی طاقت کے ساتھ لڑائی لڑ رہے ہیں. تو میں ان چھوٹے چھوٹے این سی نے کیا کہا, اس نے کیا کہا, پی سی نے کیا کہا, اپنی پارٹی نے کیا کہا, میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتی, کیونکہ الیکشن از ناٹ مائی پریورٹی, کیونکہ الیکشن میں ہی زیادہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. الیکشن میری پریورٹی نہیں ہے. میری پریورٹی ہے کہ جو جموں کشمیر کے لوگ اس وقت اس مصیبت میں پھنسے ہیں, اس میں ہم کیا ان کو, کس طرح سے ان کو اس مصیبت سے نکال سکتے ہیں, اور وقتی طور ہم ان کو کیا آسائش دے سکتے ہیں. سو کون کیا کہتا ہے, آئی ریئلی ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. میڈم, کل عمر صاحب بارہمولہ میں تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی کہا کہ مجھے الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ بھی وہی کہہ رہے, بٹ این سی کے کچھ لیڈر پرسو شمیم ناصر جو ہندوارہ میں, تو انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا تھا, بٹ آپ نے ٹویٹ کر کے بولا کہ ہر کسی اپنے جو بھی پی ڈی پی سے وابستہ ہے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتا. دیکھیے, یونٹی بہت بڑی چیز ہے. اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک آش ہے, آس ہے کہ پی اے جی ڈی اگر اکٹھے یہ لوگ رہتے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کوئی نہ کوئی انصاف ہمیں دلا سکے. تو اگر ہم آپس کی تو میں پھنس گئے, تو پھر تو لوگوں کے پاس کون سا منہ لے کے جائیں گے ہم, اگر ہم آپس میں ہی لڑیں گے. اور جہاں تک الیکشن کا سوال ہے, میں نے آج سے تقریباً 1.5-2 سال پہلے کہا ہے کہ میں خود الیکشن نہیں لڑوں گی جب تک 370 ریسٹور نہیں ہوتا. تو اس لیے میں تو الیکٹرل فری میں خود ہوں ہی نہیں. تھینک یو سو مچ. DARS Commerce and Management Studies announces admission for coaching 11th, 12th Commerce, BCom, BBA. All semesters CA, CMAT, UGAT. DARS Commerce and Management Studies, the symbol of excellence. Paripura opposite G & Sons. Naugam bypass above SDFC Bank. Phone number 70061 49618.